وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں منافقین کے دو رخہ پالیسی پر اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ منافق کی علامت کہ وہ دو رخی پالیسی اپناتا ہے، اس کی دو رخی پالیسی کیا تھی کہ وہ جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ جب وہ مومنین کے ساتھ ملتے تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے، جس طرح آپ ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اکیلے جاتے اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سردار منافقین کے پاس، کفار کے پاس، تو وہ کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی ان کو خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، حالانکہ ہم ایمان نہیں لائے بلکہ آپ کے ساتھ ہیں، کفر پر ہمارا یقین ہے کہ جیسے طرح آپ کافر ہیں ہم بھی کافر ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں بیعت فرمائی اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی احمقانہ گفتگو، دو رخی پالیسی، اللہ نے فرمایا کہ یہ مومنین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ پہلے بھی شروع میں اللہ نے مسلمانوں اور مومنوں کا دفاع فرمایا، درمیان میں بھی صحابہ کرام کا دفاع فرمایا، اور یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کا دفاع فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مومنوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ مذاق کرنے سے تو پاک ہے، اللہ کس طرح مذاق کرتا ہے؟ یہاں اللہ نے اس کے جملے کا جواب دیا، مذاق یوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیل دے دی، وہ سرکشی میں بڑھتے گئے، انہوں نے کہا ہمیں دنیا میں سزا مل ہی نہیں سکتی، وہ اپنی منافقت میں بڑھتے گئے یہاں تک کہ اللہ نے آخر میں ان کی رسی کھینچ لی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہاں تک کہ وہ اندھے ہو گئے اپنی سرکشی میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچیں گے، اس کو آزادی دے کر اس کی رسی کو کھینچنا یہ ان کے ساتھ مذاق ہوگا کہ ان کو ڈھیل دے دی، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زا ان پر آ گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ ان لوگوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ کہ ان لوگوں نے ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا، اور یہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا کفر کا احوال ان کو معلوم تھا کہ کفار کی کیا کیا عادتیں ہیں، پھر اسلام کی روشنی بھی انہوں نے قریب سے آ کر دیکھ لی، جب اسلام کو انہوں نے قریب سے آ کر دیکھ لیا تب بھی یہ اسلام سے دور ہیں، تو ایسی تجارت انہوں نے کی کہ ایمان کو چھوڑ کر، ہدایت کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عذاب کی طرف چلے گئے، ضلالت کی طرف چلے گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اگر ان میں ذرا بھی شعور ہوتا تو یہ اس طرح کا گھاٹے کا سودا نہ کرتے، اس طرح نقصان کا سودا نہ کرتے۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ نے یہاں تجارت کی مثال دے کر سمجھایا کہ ان کی یہ تجارت نقصان دہ ہے، انہوں نے اپنا نقصان کرایا کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے ضلالت خرید لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی 4 آیتوں میں منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائیں، 4 آیتوں میں منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں 2 مثالیں اس لیے بیان فرمائیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین کی 2 مثالیں ہیں۔ ایک منافق تو ایسے ہیں جو اپنے نفاق میں کھلے ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ کفر پر جمے ہوئے ہیں، اور دوسری مثال وہ ان منافقین کی ہے جو کچھ تردد میں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی بھی مثال بیان فرمائی
کہ وہ منافقین اس طرح ہیں کہ جس طرح ایک آگ جلانے والا آگ روشن کرتا ہے، وہ آگ جب روشن ہوتی ہے وہ اس کے آگ کے اندر دیکھتا رہتا ہے، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنائی کو زیل کرتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ اندھیرے میں رہ جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اس طرح ہے کہ اس کے کان بھی بند ہیں، آنکھیں بھی بند ہیں، اس کا دل بھی بند ہے، یعنی بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اندھا بھی ہے، زبان بھی کام نہیں کرتی، کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ تو یہ منافقین کی مثال ہے کہ پہلے تو ان کے سامنے اسلام کی روشنی آگ کی طرح روشن ہوئی، مثلاً کمثل الذی استوقد نارا، اسلام کی روشنی آگ کی طرح روشن ہوئی، لیکن جب وہ کفر میں چلے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یوں اندھا کر دیا جیسے تاریک رات میں آگ جلائی جائے اور پھر یکدم اس کو ایک ہی دفعہ میں دفعتاً اس کو بجھا دیا جائے، تو آدمی کو نہ تو سنائی دیتا ہے اکیلے میں، پھر نہ دکھائی دیتا ہے، نہ وہ کچھ ڈر کی وجہ سے بول سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا یہ حال کر دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے منافقین کی جماعت جو کچھ تردد میں تھی، کبھی کبھی ان کو خیال آتا منافقین کو کہ یا اسلام تو سچا مذہب ہے، ہمیں اسلام اپنا لینا چاہیے، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر ان کو وہ کفار کی طرف سے جو آفر ملتی تھیں، جو ان کو مال و دولت نظر آتا تھا، جو بڑے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان کو نظر آتا تھا، تو وہ اسلام کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مثال فرمائی او کصیب من السماء، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، فیہ ظلمات، اور اندھیرے ہیں، پھر ان اندھیروں میں رعد اور برق ہے، یعنی آواز، اور رعد میں گرج ہے، بجلی ہے، چمک ہے، تو ان کے در یجعلون اصابعہم فی آذان من الصواعق حذر الموت، اور پھر کڑک بھی ایسی، اسلام کی آواز بھی ایسی کہ آ جاؤ، لیکن یہ کفار کی آواز سن کر، یعنی بجلی کی کڑک کی آواز کی گونج کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، یعنی اسلام سے دور چلے جاتے ہیں، کفار کی جماعت میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جب وہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں موت ہمیں نہ آ جائے، واللہ محیط بالکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے جو ایسے کافر ہیں۔ آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ ایسی قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، یعنی اندھے ہو جائیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، یعنی جب وہ بجلی چمکتی ہے، بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا آدمی رکتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو وہ چلنے لگتا ہے، اس کو راستہ نظر آتا ہے، تو پہلے تو وہ اسلام سے رک جاتے ہیں، لیکن جب اسلام کی روشنی کو نظر آتے ہیں تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر جب کفر کا اندھیرا ہوتا ہے، ادھر کفار کی جماعت کو دیکھتے ہیں تو منافقین کے دلوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین جن کو اسلام کی روشنی نظر آتی ہے تو اسلام کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کہ یکدم ان پر کفر کا اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا ان کی آنکھیں ان کے کان لے لیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کانوں پر بھی دلوں پر بھی مہر لگا دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی تک ان کو رعایت میں رکھا ہے کہ وہ تردد میں ہیں، اسلام کی طرف آ جائیں تو نعمتوں میں ہوں گے، اور اگر کفر کی طرف چلے جائیں تو وہ عذاب میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں منافقین کی 4 آیتوں میں مثالیں 2 بیان فرمائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔